حضرت عمر گھر کے اندر گئے, دروازے پہ دستک دیا, دروازے کے ایک سوراخ سے میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کی شوہر دیکھتے ہیں کہ عمر آئے ہوئے ہیں, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اتنے میں اندر ایک صحابی رسول غالباً حضرت زبیر یا کوئی اور ہے جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک سورہ طٰہٰ کی آواز عمر کی کانوں تک پہنچی ہے. جو ہی عمر نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے, دروازے پہ زور زور سے دستک دینے لگے, کنڈیاں کھٹکھٹانے لگے, دروازہ کھول دیا گیا ہے. حضرت صحابی رسول نے صحیفہ کو, اس پارے کو چھپا دیا ہے, اس پنے کو چھپا دیا ہے, اس صورت کو چھپا دیا ہے. اور چھپانے کے بعد عمر بولتے ہیں, اے میرے بھائیو, میں نے سنا ہے کہ تو مذہب اسلام کو قبول کر چکا ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ مذہب اسلام کو مان چکے ہیں, میں نے سنا ہے کہ اپنے آبائی دھرم کو چھوڑ کر کے ایک نئے مذہب کو انتخاب کر لیا ہے. حضرت عمر کے بہنوئی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ عمر غضبناک ہو کر کے اپنے بہنوئی پہ وار کرنا شروع کر دیتے ہیں, تھپڑے چلانا شروع کر دیتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ بہنوئی کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے, بہنوئی کے جسم سے خون آلودہ ٹپکنے لگتے ہیں. میرے دوستو, اس خون کو دیکھ کر کے بہن جوش و خروش میں بولی تھی, اے عمر سن لے, یو کین ٹیک پوزیشن ایٹ مائی باڈی بٹ مائی ریسپیکٹڈ رسول آن مائی ہارٹ. اے عمر سن لے, ارے تیرا قبضہ میرے جسم کے اوپر ہو سکتا ہے مگر رسول ہاشمی کا قبضہ میرے دل کے اوپر ہو چکا ہے. اے عمر, تیرے تلوار میرے گردن کاٹ سکتے ہیں مگر یہ دل رسول اللہ کی دربار میں جھک چکا ہے, یہ کسی غیر کی دربار میں جھکنے کی طاقت نہیں رکھتا, جھکنے کی قوت نہیں رکھتا. اتنا سننا تھا کہ عمر کے تیور بدل گئے ہیں. عمر بول پڑے, اے میری بہن تو کیا پڑھ رہی تھی, کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی, ذرا مجھے بھی پڑھ کر کے سنا. عمر کی بہن بولی, آپ ٹھنڈے دماغ ہو جاؤ, پہلے بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کی ہے. سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنے ہیں, حضرت عمر کی دل کی آنگڑائیاں بدلنے لگی ہے, فطرتیں بدلنے لگی ہے, ایوان دل کے اندر کفر کی ایوان انگڑائیاں لے کر کے ختم ہونے لگی ہے, اسلام کی روشنی پیوست ہونے لگی ہے. عمر کھڑے ہوئے فرماتے ہیں, میری لاڈلی بہن, اس وقت آخر الزمانہ بھی کہاں جلوہ افروز ہوں گے, اس وقت بانی اسلام کہاں جلوہ افروز ہوں گے, اس وقت اسلام کے ہادی کہاں جلوہ افروز ہوں گے, کہاں اپنے پھوپھی ام ہانی کے گھر جلوہ افروز ہوں گے. حضرت عمر ام ہانی کے گھر کے قریب گئے ہیں, دروازے پر دستک کو دیا ہے. سراغ سے حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر آیا ہوا ہے, ہاتھ میں رنگی تلوار ہے. کہا, یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی, عمر آیا ہوا ہے, ہاتھ میں رنگی تلوار ہے. اللہ کے رسول نے 2 قدم آگے بڑھا اور کہا, اے میرے چچا امیر حمزہ, اگر عمر صحیح نیت سے آتا ہے تو آنے دے, اگر اس کے ارادے پاکیزہ نہیں ہے, اس کے ارادے طیب و طاہر نہیں ہے, اس کے ارادے گندے ہیں, تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اور ارادہ پاکیزہ ہے, نیت طیب و طاہر ہے, تو اسے سواگت کیا جائے گا. دروازہ کھول دیا گیا ہے. دامن عمر کو پکڑ کر کے رسول اللہ نے فرمایا, عمر کیسے آنا ہوا, عمر کس نیت سے آئے ہو. حضرت عمر پلٹ کر کے بولے, یا رسول اللہ, آج تک میں کفر کی دلدل میں پھنستا رہا, آج تک میں کفر کی ایوان میں زندگی گزارتا رہا, آج تک میں اسلام کے خلاف تلواریں چلاتا رہا. یا رسول اللہ, آج تک میں مسلمانوں کا دشمن بنا رہا, آج تک بانی اسلام کے مخالفت کرتا رہا, مگر یا رسول اللہ, آج عمر کو بھی کلمہ شہادت پڑھا کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا جائے, کلمہ شہادت پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا جائے. اتنا سننا تھا کہ کلمہ شہادت پڑھا کر کے عمر کو اسلام میں داخلہ لے لیا گیا ہے. اسی انداز کو دیکھ کر کے کسی شاعر نے کہا تھا, عمر سوئے نظر گئے, نظر سوئے عمر گئی, عمر سوئے نظر گئی, نظر سوئے عمر گئے, پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سور گئی, پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سور گئی. اور اعلیٰ حضرت کے مجھلے بھائی استاد زمن لکھتے ہیں کہ میرے عمر سوئے نظر گئی, نظر سوئے عمر گئے, پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سور گئی. میرے دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بانی اسلام کے چہرے کو دیکھا ہے, مذہب اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کئی اسلام تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے, کئی اسلام طاقت کے بل بوتے پہ پھیل رہا ہے, تو آپ کو کہنا ہوگا نہیں, یہ کردار رسول اللہ ہے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ سیرت رسول اللہ ہے کہ جو کلمہ
कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो मेरे दोस्तों कहा गया है मेरे दोस्तों कि नबी के उसवे हसना में डल जाओ मेरे दोस्तों। नबी के जिसने उसवे हसना में ढला है उसके किरदार से इस्लाम की बू आने लगी है, उसके बदन से इस्लाम की खुशबू आने लगी है। आज में डायरेक्टर साहब कह रहे थे मेरे दोस्तों, आज नाम अब्दुल लतीफ रखा जा रहा है, आज नाम अब्दुल करीम रखा जा रहा है, आज नाम अब्दुल गफूर रखा जा रहा है। और करतूत उठा करके देखा जाए, नाम अब्दुल करीम है मेरे दोस्तों, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नाम अब्दुल रशीद है मेरे दोस्तों, 65 अंग्रेजों की तरह टाई लगा करके हाई टाई में घूम रहा है। नाम मुसलमानों का है, काम गैरों का कर रहे हैं। और समाज का जायजा लेते चलिए, खानादारी का माहौल है। आज पहले के जमाने में जिस तरीके से आप थे मेरे दोस्तों, आपके जमाने में जब घरों के अंदर भोज भात किया जाता था, खानादारी की जाती थी, तो चटाइयां बिछा दी जाती थी और प्लेट चला दिए जाते थे, फिर हाथ धुलाए जाते थे और धुलाने के बाद एक वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाता था, बिस्मिल्लाह से शुरुआत की जाती थी। मगर आज के जमाने में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमने तरक्की कर लिया है, हम अंग्रेजी पढ़ करके दुनियादार बन करके आज हम क्वालिफिकेशन वाले तालीम याफ्ता हो चुके हैं, इसलिए हम चटाई पे बैठ करके नहीं खाएंगे, हम बाकायदा सुन्नत तरीके से बैठ करके नहीं खाएंगे, हमें खाने के लिए कुर्सी बना मंगाएंगे। कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस टेबल पर दस्तरखान भी नहीं लग रहे हैं। एक खा रहा है, दूसरा उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, तीसरा उठ रहा है। सुन्नत को पैरों तले रौंदा जा रहा है, सुन्नतों के ऊपर चाकू चला करके मुसलमान होने का दावा किया जा रहा है। जो और लोग तालीम याफ्ता होने लगे, मगरबी तहजीब को सीने के अंदर उतारने लगे, तो टेबल कुर्सी का भी जमाना खत्म हो गया, डब या टब का जमाना आ गया है। उस मेरे दोस्तों उस जमाने के अंदर खाना एक टेबल के ऊपर मुकम्मल तौर से सजा दिया जाता है और आप जाइए खाना खाने के लिए, टेबल को उठा लीजिए और प्लेट को उठा लीजिए और गधे की तरह खड़े हो जाइए और कहिए जनाब इसमें पुलाव रख दीजिए, इसमें जर्दा रख दीजिए, इसमें कोफ्ता रख दीजिए, इसमें सलाद रख दीजिए, इसमें सालन रख दीजिए, इसमें खस्सी की गोश्त रख दीजिए, इसमें मुर्गा का गोश्त रख दीजिए। पूरे प्लेट में खाने को सजा लेने के बाद में इंसान खड़ा हो जाता है और पूरी पार्किंग के अंदर, पूरे सामियाने के अंदर घूम घूम करके खाना खा रहा है। और मुसलमानों से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि अपने बेटे का अकीका कर रहा हो, अपने बेटे